اس وقت ہمارے ساتھ مفتی قاسم قاسمی ہیں، امام و خطیب مسجد غازی الدین خان گوربی کے اجمیری گیٹ دہلی کے۔ مولانا قاسم لگاتار پچھلے کئی مہینوں سے امام اور مؤذن کی تنخواہ وقف بورڈ سے نہیں آ رہی ہے، وہ بیچارے در در بھٹک رہے ہیں اپنے معاوضے کے لیے، اپنی تنخواہ کے لیے، لیکن ان کو ٹال مٹول کیا جا رہا ہے۔ آج آپ لوگ کی میٹنگ تھی وقف بورڈ کے اندر، تو کیا کچھ رہا، ذرا کس طرح آپ دیکھتے ہیں تمام چیزوں کو؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے۔ وقف بورڈ کے ائمہ اور مؤذنین اور وقف بورڈ کے جو اور ملازمین ہیں، جو اندر آفس کا جو عملہ ہے، وہ سب اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اس طرح کے حالات سے دوچار ہو چکے ہیں، اور ہر مرتبہ جب حالات کچھ خوشگوار سے ہوتے ہیں تو یہی کہا جاتا ہے کہ آئندہ یہ پریشانی نہیں ہوگی، لیکن وہ پریشانی دوبارہ آ جاتی ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا، گزشتہ سال 11 مہینے تک ائمہ حضرات، علماء اور وقف بورڈ کے جو ارکان ہیں، ملازمین ہیں، وہ سب کے سب پریشان رہے ہیں۔ ایک بار پھر 8 مہینے گزر گئے اور 9واں مہینہ بھی اب پورا ہونے والا ہے۔ ائمہ بھی اور مؤذنین بھی اور وقف بورڈ کا عملہ بھی وہ اپنے وظائف کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہے۔ بہت بڑا وقت ہوتا ہے، اور کئی مہینوں سے جب تنخواہیں بند تھی تو ابھی گزشتہ 1 مہینے سے ائمہ حضرات نے اور دیگر لوگوں نے کوششیں شروع کی، جس کے نتیجے میں تنخواہ تو ابھی تک نہیں آئی ہے، لیکن کچھ چیزیں نکل کر آئی ہیں، اور وہ چیزیں یہ ہیں کہ وقف بورڈ کے اندر کے ہی کچھ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی طرف گویا کہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں، وہ نہیں دینا چاہتے، یہ فلاں نہیں دینا چاہتے۔ آج جو ہماری دراصل میٹنگ ہوئی ہے دہلی وقف بورڈ کے چیئرمین امانت اللہ خان صاحب کے ساتھ، پہلی بات تو میں یہ بتاؤں، جب ہماری میٹنگ ہوئی تو ہمیں معلوم ہوا کہ گزشتہ 5 مہینے سے امانت اللہ خان اپنے آفس نہیں آ رہے تھے، اور انہوں نے اپنی مجبوریاں جو بتائی ہیں کہ ان کے اوپر انکوائری بیٹھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ نہیں آ رہے تھے، اور ان کے اوپر اس طرح کا بھی الزام تھا کہ وقف بورڈ جائیں گے تو ان کے خلاف جو ایک کارروائی چل رہی ہے، اس میں جو ثبوت ہیں اس میں کچھ غلط ملط ہو سکتا ہے یا ثبوت مٹائی جا سکتے ہیں، اس سے جیسے میں نہیں آ رہا تھا۔ آج حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، جو صدر جمعیت علماء ہند ہیں، انہوں نے امانت اللہ خان صاحب کو بلایا بھی تھا، اور ان سے کہا کہ وقف کے جو ان معاملات ہیں اور جو ملی مسائل ہیں، اس کو لے کر جو پریشانیاں ہیں، اس کو دور کیا جائے۔ تو امانت اللہ صاحب نے وہی بات کہی کہ میں گزشتہ کئی مہینوں سے نہیں جا رہا ہوں، لیکن آپ کے کہنے پر میں آج وہاں جاؤں گا، اور جو بھی مجھ سے بن پڑے گا میں کوشش کروں گا۔ جب معلوم ہوا ائمہ کو کہ چیئرمین صاحب آ رہے ہیں تو وہاں سب پہنچے، اور ان کو اپنی دشواریاں اور پریشانیاں جو چل رہی ہیں اور مسلسل چل رہی ہیں اس کے بارے میں بتایا۔ ان کو علم بھی تھا اس بارے میں، ملازمین وہاں ہڑتال پر بھی بیٹھے جو اندر کا عملہ ہے۔ ایک وفد ایسا بھی تھا علماء کا جو کل یا پرسوں، مجھے نہیں معلوم، کسی دن سی او صاحب سے مل کر آیا تھا، اور ان سے بھی اپنی پریشانیاں اور دشواریاں بیان کی تھی۔ تو سی او صاحب نے ان سے یہ کہا تھا کہ میں تو سگنیچر کر دوں گا، چیئرمین صاحب سگنیچر سیلری پر نہیں کریں گے۔ آج جب چیئرمین صاحب کے سامنے بات آئی تو انہوں نے سب کی موجودگی میں وہ فائل منگوائی، دستخط کیے، چیک پر بھی دستخط کیے، اور انہوں نے کہا میں نے کر دیا، اب آپ سی او صاحب سے دستخط کرا لیں۔ لہذا جو لوگ گزشتہ کل یا پرسوں گئے ہوئے تھے، اس میں ساجد رشیدی صاحب بھی تھے، اور بھی لوگ تھے، انہوں نے سی او صاحب کو فون کیا، لیکن انہوں نے فون نہیں اٹھایا، اور ان کے نیچے کوئی افسر ہوتا ہے جسے AAO کہا جاتا ہے غالباً، اس کو بھی فون کیا تو انہوں نے بھی فون نہیں اٹھایا، اور کچھ دیر کے بعد دونوں کے فون سوئچ آف ہو گئے۔ تو آج کی میٹنگ سے کچھ اس طرح کا ہمیں محسوس ہوا ہے کہ جو بہت دنوں سے ادھر سے ادھر بھیجا جا رہا تھا، ایک الزام تراشی ایک دوسرے پر کی جا رہی تھی، نتیجہ یہ نکلا ہے کہ چیئرمین صاحب نے ظاہری طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے سب کے سامنے سگنیچر بھی کیے ہیں، فائلوں پر بھی اور چیک پر بھی، انہوں نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے۔ چونکہ اکیلے ایک سگنیچر سے سیلری ریلیز نہیں ہو سکتی، اس میں سی او صاحب کے بھی دستخط کی ضرورت ہے، تو اب دیکھنا ہوگا کہ سی او صاحب یہ دستخط کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ دوسرے چیئرمین صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ کچھ ممبران ہیں جو وقف بورڈ کے ممبر تو ہیں لیکن میٹنگ میں نہیں آتے ہیں تو وقف کے کاموں میں اڑچنیں پیدا کرتے ہیں۔ انہوں نے نام بھی لیے، بتائے بھی۔ بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ حضرات ہیں یا اور جو لوگ ہیں وہ دراصل وقف کے ملازم نہیں ہیں، محافظ ہیں۔ اگر ان محافظوں کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں جاری رہیں گی تو اوقاف تو تباہ ہونا یقینی، برباد ہو جائے گا۔
مسجدیں آباد ہیں، مسجدیں جو وقف کی علاقوں میں محفوظ ہیں، ایسے علاقوں میں جہاں مسلم آبادی نہیں ہے وہ صرف امام اور مؤذن کی وجہ سے محفوظ ہیں. ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے سی او صاحب کو بھی اور ان ممبران کو بھی، کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ ان کی آپسی چپقلش ہو سکتی ہے، آپسی جھگڑے ہو سکتے ہیں، ان جھگڑوں کی وجہ سے آپ قومی اثاثے کی تباہی کا ذریعہ بنے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ائمہ ہیں وہ اتنا زیادہ نہیں جانتے. لیکن حضرت سوال اب یہ ہے کہ مان لیجئے کہ چیئرمین صاحب نے، ان کی سرکار ہے، MCD میں بھی ان کی سرکار ہے، کیا CO ان کی بات نہیں مان رہا؟ کیونکہ اگر وہ چیئرمین ہوتے پھر انہوں نے کیا آشواشن دیا؟ انہوں نے سائن کر دیا، سب کچھ کر دیا، لیکن اب کیا آشواشن دیا اگر انہوں نے وہ بھاگ گئے، چلے گئے؟ میرے خیال میں خلاصہ کلام بس یہی ہے کہ دلی پوری طرح آزاد صوبہ تو ہے نہیں، تو غالباً CEO جو ہوتے ہیں وہ گورنر صاحب کے انڈر آتے ہیں. تو اب ہو سکتا ہے کہ گورنر صاحب ان سے کہیں تو وہ دستخط کر دے، یا کیا اڑچن ہے. اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ بے قصور ہے، ان کا کوئی دلی سرکار آپ لوگ کی مدد کرے گی اس کے اندر وقف بورڈ کے اماموں کی؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. کیونکہ اگر چیئرمین صاحب اگر یہ بات کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی وہ سائن نہیں کر رہے ہیں یا میں کر کے جناب وہ نہیں کر رہے، تو کیا وہ مدد کرے گی آپ لوگ کی؟ دلی سرکار کے چیئرمین ہیں، وہ اپنی بات منوانے کے لیے دھرنا پردرشن کر لیتے ہیں، سرکار کے انڈر آتا ہے جی. اور چیئرمین دلی سرکار کے، چیئرمین نے دستخط کر دیے، گویا کہ دلی سرکار کی طرف سے جو ایک لائن تھی وہ کلیئر ہے. اب ظاہری طور پر مجھے نہیں معلوم کہ صحیح اور غلط کیا ہے، لیکن ظاہری طور پر اب سگنیچر ہونے CEO صاحب کے، وہ کریں گے یا نہیں کریں گے. اگر کریں گے بہت اچھا، نہیں کریں گے تو اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آ کر بتلائیں کہ وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں، کیوں پریشان کر رہے ہیں، کیا وہ مجرم ہیں؟ اگر مجرم نہیں ہے تو آ کر صفائی پیش کریں کہ میں اس وجہ سے نہیں سگنیچر کرنا چاہتا یا میرے ساتھ یہ مجبوری ہے. اگر کوئی ایسی مجبوری ہے جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکتے تو انہیں چھوڑ دینا چاہیے میرے خیال میں. اور اگر وہ بے قصور ہیں، ان کے ساتھ کوئی یقینی طور پر قانونی ایسی اڑچن ہے تو وہ آ کر بتائیں. ائمہ کو یا علماء کو نہیں معلوم کہ کیا اڑچنیں ہیں. جو کام ایک ریگولر ہو رہا ہے سرکار، یہ کوئی نئی چیز تو ہے نہیں. ائمہ کی سیلری زمانے سے ہو رہی ہے، سالوں سے ہو رہی ہے، اور سپریم کورٹ کا آدیش و آرڈر ہے. اور کوئی جو گرانٹ آتی ہے یا جو بھی کچھ سرکار دے رہی ہے، یہ کوئی احسان تھوڑی کر رہی ہے. وقف کی اربوں خربوں کی جائیدادیں گورنمنٹ استعمال کر رہی ہے. بڑے بڑے دفاتر، بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹل، بڑے بڑے سرکاری ادارے دلی سرکار کے بھی اور سینٹرل گورنمنٹ کے بھی اوقاف کی زمین پر بنے ہوئے ہیں. ابھی جیسے بڑی بڑی دکانیں ہیں، فتح پوری مسجد کے مدرسہ عالیہ کا مسئلہ ہے، اور اس کے یہ دیکھیے ان کی تو بیچاروں کی 2.5 سال سے تنخواہیں نہیں آئی ہوئی ہیں، حالانکہ ایک بہت بڑی آمدنی ہے جو وقف بورڈ. اچھا، اس میں ایک اور مسئلہ یہ تھا گرانٹ کا اور کرائے کا تھا، جو شروع میں بہت پہلے کرائے سے. دیکھیے یہ سب ایسی اڑچنیں ہیں کہ ہم اس بارے میں نہیں جانتے. یہ تو آپ لوگ میڈیا والے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، یا چیئرمین صاحب یا CEO صاحب بتائیں گے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہمیں وقف بورڈ کو گرانٹ دے رہی ہے یا کسی کو دے رہی ہے تو وہ گورنمنٹ کا کوئی احسان نہیں ہے. نہ دے، ہماری جائیداد ہے، ہمارے باپ داداؤں کی جائیداد ہے، آزاد کریں. جو بڑے بڑے یہاں کرایہ دار بیٹھے ہوئے ہیں چاندنی چوک جیسی مارکیٹ میں، جہاں کرایہ لاکھوں روپے ایک دکان کا ہوتا ہے، وہ چند ہزار روپے دے رہے ہیں. آزاد کریں، خود موجودہ دور کے اعتبار سے کرایہ داری لے لیں گے. وقف بورڈ کے تمام امور بھی انجام ہو جائیں گے اسی آمدنی سے، اور مدرسہ عالیہ وہ خود کفیل ہو جائے گا، کوئی ضرورت نہیں ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ اڑچنیں جو پیدا ہوئی ہیں، ان اڑچنوں کو دلی سرکار کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس میں وہ کیا کر سکتے. چیئرمین نے تو اپنا کام کر دیا، چیئرمین کر بھی رہے ہیں. اب اگر CEO صاحب یا جن ممبران کا نام لیا جا رہا ہے وہ بے قصور ہیں تو وہ منظر پر آئیں، وہ بتلائیں کہ میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں، میرے ساتھ یہ اڑچنیں ہیں. اگر آپ خاموش بنے رہیں گے، آپ فون سوئچ آف کر دیں گے، آپ بات نہیں کریں گے، آپ ائمہ کو صحیح ائمہ کے ڈیلیگیشن کو صحیح بات نہیں بتلائیں گے تو آپ ملزم سمجھے جائیں گے، آپ مجرم سمجھے جائیں گے. بلکہ کب تک خاموش رہیں گے؟ جو حقیقت ہے اس کو واشگاف کریں. روٹین کا کام تھا یہ، کوئی میں بتا رہا تھا کہ مستقل یہ. اب اس میں ایسی اڑچن کیا ہو گئی کہ فائل میں کمی آ گئی؟ 2-3 سالوں سے ایسی کون سی اڑچن پیدا ہو گئی کہ جو پہلے نہیں تھی؟ یہ نیا معاملہ نہیں، بلکہ آج تو کچھ ائمہ ایسے آئے ہوئے تھے جو گزشتہ 45 سال سے وقف بورڈ کے امام ہیں. وہ کہہ رہے تھے ہم نے کبھی ایسا دور نہیں دیکھا ہے. صحیح بات ہے. اس کا مطلب یہ کہ 45-50 سال سے وہ اگر امامت کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑا ایک پرانا کام ہو رہا ہے. اس روٹین کے کام میں ایسا کیا ہے؟ امانت اللہ صاحب نے ایک بات اور کہی تھی کہ جب CEO صاحب سے بات ہوئی سیلری کی تو وہ کہتے ہیں اس کو ہم میٹنگ میں رکھیں گے، بورڈ میٹنگ میں. بھائی روٹین کے کام میٹنگ میں کب سے آنے لگے؟
یہ تو ایک عام سی بات ہے، روٹین کے کام تھوڑی ہوتے ہیں، کوئی نیا کام پیش آ گیا، درپیش آ گیا، اس کے لیے میٹنگ ہوتی ہے. اور اگر میٹنگ میں لانا ہے تو میٹنگ کیوں نہیں بلائی جا رہی ہے؟ میٹنگ میں جو لوگ ممبران نہیں آ رہے ہیں ان ممبران کو الگ کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ ان سے سوال کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیوں آپ وقف بورڈ کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ آپ ممبر ہو تو آؤ، اور اگر نہیں آنا چاہتے ہو تو گھر بیٹھو. آپ صحیح بات. آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ اوقاف کی زمین کا یا اپنے ممبری کا غلط فائدہ اٹھائیں؟ یہ ساری چیزیں، اور افسوس یہ ہے کہ اس میں کوئی غیر نہیں، سب اپنے ہیں، ملوث سب اپنے ہیں. ائمہ اور مؤذنین کو کوئی مطلب نہیں، وہ کسی کے دشمن نہیں ہے. لیکن اللہ نے قرآن میں کہا لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم. کبھی کبھی کچھ باتیں سختی کی نکل جاتی ہیں، مگر مظلوم کی طرف سے تو برداشت کرنی پڑیں گی نا. 8 مہینے، ایک تو اولاً سیلریاں کتنی ہیں ان کی. جو امام بیچارے ایسی جگہوں پر امامت اور مؤذنی کے فرائض انجام دے رہے ہیں جہاں مسلمانوں کی آبادی نہیں ہے، وہ کھا بھی آ رہے ہیں، اپنا پہن بھی رہے ہیں، اوقاف کا تحفظ بھی کر رہے ہیں. اوقاف کے سب سے بڑے محافظ امام اور مؤذن ہیں، 24 گھنٹے وہ نگرانی کر رہے ہیں. ان کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ سی او صاحب کو سوچنا پڑے گا. دلی سرکار کی طرف سے آپ بتا رہے ہیں کہ چیئرمین صاحب کوشش کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی لگتا ہے کہ وہ کوششیں ناکام ہو رہی ہیں. کیا لگتا ہے کہ مسلم تنظیموں کی سہایتا لیں گے جو وقف بورڈ کے امام اور مؤذن ہیں، چاہے وہ جمعیت ہو یا جو بھی مسلم تنظیمیں ہوں؟ مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے چیئرمین صاحب سے بھی کہا، اور اگر ضرورت پڑی تو اور اوپر کے لیڈران سے بھی بات کی جائے گی. کیونکہ اب تو ایسا میں لگ رہا ہے یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے سگنیچر کا جہاں تک تعلق ہے وہ چیئرمین صاحب سے تھا، انہوں نے کر دیا اپنا کام، انہوں نے کر دیا نا، ہم نے دیکھا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں. انہوں نے فائلوں پر بھی سگنیچر کیے، چیک بھی بنوائے، چیک پر بھی مدرسہ عالیہ کے لوگوں کی 6 مہینے کی سیلری پر دستخط کیے ہیں، اور جو اندر کا عملہ ہے وقف بورڈ کا غالباً 3 مہینے کی ان کے بھی کی ہے. ائمہ کے لیے انہوں نے فائل پر دستخط کر دیے پورے مہینے کی، 9 مہینے کی. لیکن اب دوسرا سگنیچر جو سی او صاحب کا ہے وہ کریں یا نہیں کریں گے؟ اگر کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، نہیں کرتے تو ان کو باہر آنا پڑے گا، انہیں بتانا چاہیے کہ میں اس وجہ سے نہیں کر رہا ہوں، ورنہ وہ ہمیشہ مجرم سمجھے جائیں گے. ایک جو ڈیلیگیشن میں گئے ہوئے تھے وہ فرما رہے تھے کہ وہ کہنے لگے میں تو ہر وقت اسی اس میں رہتا ہوں، صبح سوؤں تو وقف بورڈ. سی او صاحب ان سے کہہ رہے تھے مجھے تو ہر وقت اتنی پریشانیاں، اتنا اڑچن ہے، کیا کروں، مجھے تو ہر وقت سوار رہتا ہے وقف بورڈ. تو قاری صاحب کہنے لگے کہ آپ استعفیٰ دے دو، کوئی دوسرا کر لے گا، اگر آپ سے کام نہیں سنبھل رہا آپ استعفیٰ دے دیجئے. یہ وہاں ابھی بات آئی تھی، جو لوگ گئے تھے وہ بتا رہے تھے کہ اس طرح کی بات ہوئی، تو کہنے لگے نہیں یہ نہیں، مطلب یہ نہیں. ارے بھائی آپ کرنا بھی نہیں چاہتے ہو اور عہدے پہ بنا بھی رہنا چاہتے ہو. اگر آپ واقعتاً کرنا چاہتے ہو تو کرو، اور اگر آپ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر رہے ہو تو آپ اس مجبوری کا اظہار کرو، تاکہ اس کا بھی آپ اپنے آپ کو بلا وجہ مجرم کیوں بنا رہے ہیں؟ خاموش رہ کر تو مجرم ہی سمجھے جائیں گے. ایسے ہی وہ ممبران جن کے نام آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ہمدرد ہیں، تو ان سے بھی میری درخواست ہے کہ اگر آپ ہمدرد ہیں تو میٹنگوں میں کیوں نہیں آتے؟ اور اگر میٹنگ میں آنے سے کوئی ڈر ہے، کوئی خوف ہے، کوئی بات ہے، تو آپ، آج تو میڈیا کا دور ہے، آپ کھل کر آئیے، وضاحت کیجئے کہ فلاں وجہ سے میں نہیں آتا ہوں، میرے ساتھ یہ دشواریاں ہیں، وہاں آنے کے بعد مجھے یہ خطرات لاحق ہیں، بتائیں تو صحیح. اس طرح اگر آپ خاموش رہیں گے تو یقینی طور پہ آپ کو مجرم سمجھا جائے گا اور مجرم کہا بھی جائے گا. آخری سوال بس یہی ہے کہ لبو لباب کیا ہوگا، کیا رننیتی ہوگی امام مؤذن وقف بورڈ کے جو بھی ہیں؟ کیا اب یہ تو اس بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جو ائمہ کی تنظیمیں ہیں کیونکہ کب تک بھاگتے دوڑتے رہیں گے، سوال یہ بھی ہے نا. کبھی منیش سسودیا گھر کے باہر تو کبھی وقف بورڈ کے بعد، پچھلی بار بھی لگاتار کئی دنوں تک پروٹیسٹ احتجاج چلا تھا وقف بورڈ کے بعد، اس کے بعد جا کے وہ سیلری ریلیز ہوئی تھی. یہ کب تک پھر؟ دیکھیے اب آخر کب تک چلے گا یہ تو فیصلہ جو ائمہ کی یہاں دلی میں تنظیمیں ہیں وہ دیکھیں گی کہ کب تک کیسے ہوگا اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اور اب جب مسئلے کا حل ہوگا تو وہ دیر پا ہوگا یا پھر وہ کچھ دنوں کے بعد یہی حالات ہوں گے، یہ تو سب کو مل کر اور مشورہ کے بعد ہی کوئی باتیں ہوگی. مدرسہ عالیہ کے لوگ بھی ہیں اور بھی دیگر حضرات ہیں، وقف بورڈ کے اندر کے ارکان ہیں، ملازمین، ان کو سب کو بیٹھ کر اس بارے میں سوچنا چاہیے اور ایک دوسرے کا معاون بننا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. علیحدہ رہ کر اگر ہم انفرادی کوششیں کریں گے تو میرے خیال میں وہ اتنی کارگر نہیں ہوں گی. آخر میں بس میں یہ کہوں گا کہ یہ میرا پیغام ہے سی او صاحب کو بھی اور دیگر ممبران کو بھی کہ اگر چیئرمین صاحب نے دستخط کر دیے ہیں تو آپ کو دستخط کر دینا چاہیے. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ مجرم سمجھے جائیں گے اور مجرم کہے جائیں گے.